مسجد نبوی یہ تو بتا سما وہ کیسا پیارا ہوگا، صحن میں آقا بیٹھے ہوں گے، گرد صحاب کا حلقہ ہوگا۔ بزم نبوت میں مولانا انور صاحب، بزم نبوت میں صدیق بھی، فاروق بھی، عثمان و علی بھی، چاروں یار ستارے ہوں گے، بیچ میں چاند چمکتا ہوگا۔ ہاتھ کھڑا کر کے سبحان اللہ کہو۔ اور تو نے اپنے دروازے پر، اور ٹھہر ذرا، اور تو نے اپنے دروازے پر وہ بچے بھی دیکھے ہوں گے، جن بچوں نے اکثر پیار سے آپ کا دامن تھاما ہوگا۔ النبیین لا نبی بعدی، فلک بولا کہ مجھ پر ملائک باصفا ہوں گے، فلک بولا کہ مجھ پر ملائک باصفا ہوں گے، زمین بولی کہ مجھ پر انبیاء اولیاء ہوں گے، فلک بولا ستاروں سے مزین میرا سینہ ہے، زمین بولی کہ مجھ پر طور ہے اور مکہ مدینہ ہے، فلک بولا کہ مجھ پر چاند کیسا نور والا ہے، زمین بولی کہ مجھ پر ایک کالی کملی والا ہے، فلک بولا کہ میرے ابر سے بادل برستا ہے، فلک بولا کہ میرے ابر سے بادل برستا ہے، زمین بولی کہ تو تربت محمد کو ترستا ہے۔ حضرات علماء کرام، مشائخ اعظام، بزرگوں، ساتھیوں، آج کا یہ عظیم الشان فقید المثال کانفرنس میں نہیں کہتا، ریب اینڈ ٹو، یہ عظیم الشان اجتماع عالمی مجلس ختم نبوت کے زیر اہتمام اللہ کے فضل سے ہو رہا ہے، جاری اور ساری ہے۔ میرے لیے یہ بہت بڑا اعزاز ہے کہ میں اس اجتماع کا حصہ ہوں، اور میں تحصیل بھر کے علماء کو سلام پیش کرتا ہوں، جنہوں نے دن رات محنت کر کے اس اجتماع کو کامیاب کیا اور اپنے لیے شفاعت مصطفیٰ کا حقدار بنایا ہے۔ پھر میں علماء کی موجودگی میں کہتا ہوں، اس اجتماع نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ یہ ملک قادیان کے دہقان کے ماننے والوں کا نہیں ہے، یہ محمد کے غلاموں کا ملک ہے۔ آخری صف میں بیٹھنے والے کی بھی آواز آئے۔ اس اجتماع نے یہ ثابت کر دیا ہے، قادیان کے دہقان کے ماننے والوں کا یہ ملک نہیں ہے، یہ ملک ہے تو محمد عربی کے غلاموں کا ملک ہے۔ یہ جمع غفیر ہے، یہ مجمع کثیر ہے، یہ روشن ضمیر ہے، بفضل رب قدیر ہے۔ پھر میں کہنا چاہتا ہوں
میں علاقے کے سارے علماء کو سلام پیش کرتا ہوں اور خصوصاً خطیب اسلام دینی حلقوں کے اندر جن کو اللہ نے بڑا عزت اور عظمت والا مقام عطا کیا ہے، میری مراد حضرت مولانا عبید الرحمن صاحب انور دامت برکاتہم العالیہ، میں سب کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ میری آپ کی حاضری قبول فرمائے۔ ختم نبوت کی حفاظت کا تاج اللہ نے صدیق اکبر کے سر پہ سجایا ہے، اور قرآن مجید کی حفاظت کا تاج میرے اللہ نے عمر کے سر پہ سجایا۔ محمد الرسول اللہ، آپ نے کیا کہنا ہے؟ سارے کہو محمد الرسول اللہ۔ ایک عقیدہ ہے، لا نبی بعدی بھی ایک عقیدہ ہے، ذات سے لے کر پوری کائنات تک اس عقیدے کو پہنچاؤ۔ صحابہ کی کہاں کہاں قبریں نہیں ہیں، کابل کے اندر، افغانستان کے اندر، سکھر کے اندر، لا نبی بعد کا مشن لے کر جو نکلے ہیں، جہاں موت آئی وہیں ان کی قبر بن گئی۔ اس لیے میرے بھائیوں، لا نبی بعدی بھی ایک عقیدہ دیا ہے اللہ نے، ذات سے لے کر کائنات تک اس عقیدے کو پھیلاؤ، اور مرزے کی ذریت کو بتا دو کہ ہاتھی سوئی کے سوراخ سے گزر سکتا ہے، مرزے کی ذریت کو بتا دو سمندر ابلے، ساری کائنات غرق ہو سکتی ہے، مرزے کی ذریت کو بتا دو مشرق سے سورج مغرب سے نکلے، یہ تو ہو سکتا ہے، لیکن نیا نبی نہیں آ سکتا۔ 1400 سال گزر گئے، اس عقیدے پر سب کا اتفاق اور اتحاد ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں پنجند والو، ختم نبوت کے پروانوں، یہ تو 1400 سال گزر چکے ہیں، 14 لاکھ سال بھی گزر جائیں، 14 کروڑ سال بھی گزر جائیں، نہیں، قیامت بھی برپا ہو جائے، پھر بھی آمنہ کا لال اللہ کا آخری نبی ہے۔ آواز نہیں آئی مجھے، آواز نہیں آئی۔ اللہ کا نبی آخری نبی ہے۔ اس لیے میرے دوستو بزرگوں، ایسا اللہ نے ہمیں نبی عطا کیا۔ اللہ فرماتے ہیں یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ اللہ قسم اٹھا کر کہتے ہیں، قسم اٹھا کر کہتے ہیں آپ رسولوں میں سے رسول ہیں۔ ختم نبوت اجتماع میں آنے والوں، میں حضرت مرشد کی موجودگی میں کہنا چاہتا ہوں، آدم سے لے کر مولانا انور صاحب، آدم سے لے کر عیسیٰ تک کسی نبی کی نبوت اور رسالت کی اللہ نے قسم نہیں اٹھائی۔ یہ مقام ملا ہے تو آمنہ کے لال کو ملا ہے۔ سستی نہیں دکھانی، بلند آواز سے سبحان اللہ۔ 1,24,000 انبیاء کے جرمٹ میں، 1,24,000 انبیاء کے جرمٹ میں میرا اللہ اپنے محبوب کی نبوت اور رسالت کی قسم اٹھا رہا ہے۔ کیا وی آئی پی مقام ہے، کیا وی آئی پی پروٹوکول ہے؟ سبحان اللہ کی آواز نہیں ہے؟ کیا وی آئی پی مقام ہے؟ اللہ قسم اٹھا، یا اللہ قسم سنو ذرا، اللہ فرماتے ہیں میرا حبیب میں تیری نبوت اور رسالت کی قسم بھی اٹھا رہا ہوں، جن گلیوں سے تو گزرے گا لا اقسم بہذا البلد، میں اس دھرتی کی بھی قسم اٹھاؤں گا، ولا امرک میرے حبیب مجھے تیری حیاتی کی قسم ہے۔ کیا اللہ نے پروٹوکول محبوب کو عطا کیا ہے؟ جب بچہ پیدا ہوتا ہے، بچی پیدا ہو، اس کے پیشانی کے اوپر لفظ موت لکھا ہوتا ہے، لیکن میرا تیرا نبی جب پیدا ہوا لفظ موت نہیں لکھا ہوا۔ بچہ بچی پیدا ہوتا ہے، روتا ہوا آتا ہے، میرا تیرا نبی مسکراتا ہوا آ رہا ہے۔
اللہ فرماتے ہیں میرا حبیب یہ اسرائیل جو ہے، اسرائیل جو ہے یہ کسی سے اجازت نہیں لیتا اندر جانے کی، نہیں ابھی پہنچے، یہ کسی سے اجازت نہیں مانگتا اندر جانے کی، وہاں پہ جبریل پہ کھڑا ہے، اندر آنے کی اجازت مانگ رہا ہے، کیونکہ یہ مقام ہے میرے محبوب کا کہ ان کے گھر کے اندر اسرائیل بھی اجازت کے بغیر نہیں جا سکتا۔ کہہ دوں ایک جملہ، میں خواجہ خواجان کی موجودگی میں کہنا چاہتا ہوں، اگر اسرائیل بغیر اجازت کے نبوت کے گھر میں نہیں جا سکتا تو پھر ابو بکر و عمر کیسے چلے گئے ہیں؟ آواز نہیں آئی مجھے، سبحان اللہ کہو ذرا۔ یہ مقام مصطفیٰ ہے، توجہ میری طرف رہے، یہ پروٹوکول اللہ نے حضور کو دیا۔ اسرائیل اجازت لے کر اندر جا رہا ہے، سلام کر رہا ہے، حضور آج تک میں نے کسی کو سلام نہیں کیا، یہ بھی آپ کا مقام ہے۔ اور نمبر 3، ساری دنیا میری پابند ہے، آقا میں آپ کا پابند ہوں۔ مجھے کہنے دو، اللہ نے وہ وی آئی پی مقام عطا کیا، ایسا وی آئی پی پروٹوکول اپنے حبیب کو عطا کیا، جب میرے آقا کی ولادت کا وقت آیا، نہ دائی دی لوڑ رہی نہ نائی دی لوڑ رہی، نہ دائی دی ضرورت نہ نائی دی ضرورت۔ آمنہ کیا کہہ رہی ہے؟ آمنہ کہتی لوگوں جب میں نے اپنے لال کی طرف دیکھا، زلفوں کی طرف دیکھا، کنگھی ہو چکی ہے، میں نے آنکھوں کی طرف دیکھا، سرما ڈالا ہوا ہے، میں نے وجود کی طرف دیکھا تو خوشبو لگی ہوئی ہے، یا اللہ یہ کیا ہو گیا؟ آواز آتی ہے آمنہ، ماں اپنے بچے کو سنوارتی ہے، خدا خود اپنے نبی کو سنوارتا ہے۔ توجہ میری طرف، کیا وی آئی پی اللہ نے مقام عطا کیا ہے؟ اب میں لگا ہوں، کیا ہو گیا؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، لگاتا تھا تو جب نعرہ تو خیبر توڑ دیتا تھا، تو ہوں تو اٹھے نعرے میں مکھی بھی نہیں اٹھن لے، نعرہ تکبیر نہیں، فیڈر والا نہیں جس نے ماں کا دودھ پیا، نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، شان صحابہ، شان اہل بیت، پاکستان، علماء حق، سمجھو میری طرف، ہاں مولانا انور صاحب ذرا سننا میرے محبوب، تیری خاموشی بھی اذان، نیندیں بھی تیری رات جگے، تیری خاموشی بھی اذان، نیندیں بھی تیری رات جگے، تیری حیات پاک کا ہر لمحہ پیغمبر لگے، خیر البشر رتبہ تیرا، خیر البشر رتبہ تیرا، آواز حق خطبہ تیرا، آفاق تیرے سامعین، یا رحمت للعالمین، قبضہ تیری پرچھائی کا، شاہین ختم نبوت، قبضہ تیری پرچھائی کا، بینائی پر اور ادراک پر، میری در پیروں کی جنبش خاک پر اور آہٹیں افلاک پر۔ ادوان سبحان اللہ کہو ایک مرتبہ ذرا۔ اس لیے تو ہم کہتے ہیں ختم نبوت کا غدار ملک و ملت کا وفادار نہیں ہو سکتا۔ یہ قادیانی، یہ مرزا قادیان دہقان کی ذریت اسلام کی بھی دشمن ہے، قرآن کی بھی دشمن ہے، ملک پاکستان کی بھی دشمن ہے، اسلام کی بھی دشمن ہے۔ انشاءاللہ ان کا تعاقب جب تک یہ ایک بھی باقی ہے، ان کا تعاقب جاری رہے گا۔ جو
چاہتا ہوں جو ہونا تھا وہ ہو چکا، جو ہونا ہے وہ ہو جائے، ہر حال میں حق بات کا اظہار کریں گے، منبر نہیں ہوگا تو سردار کریں گے، جب تک دہن میں ہے زبان سینے میں ہے دل، کاذب کی نبوت کا انکار کریں گے۔ آخری سب میں بیٹھنے والے کی آواز ہے، کاذب کی نبوت کا، آواز نہیں آئی، کاذب کی نبوت کا انکار کریں گے، کاذب کی نبوت کا۔ اچھا جی علماء کرام، قبر میں سوال ہونا ہے مر ربو کا، ربی اللہ، من نبیوں کا، میری طرف دیکھ، من نبیوں کا، اور لال داڑھی والے میری طرف دیکھ، من نبیوں کا، توجہ نہیں نا، من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ آپ نے کہنا ہے ربی اللہ۔ آپ کا دین کیا ہے؟ دین الاسلام۔ جب آپ سے پوچھا جائے گا قبر میں آپ کا نبی کون ہے، آپ نے کہنا ہے محمد الرسول اللہ۔ تو جب مرزا قادیان کے دہقان کی ذریت سے پوچھا جائے گا من نبیوں کا، وہ کہے گا مرزا کان ہے۔ ہمیں 4 آیتیں پڑھنے لگا ہوں جس کے آخر میں سین آئے گی، کیا آئے گا؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس۔ نمبر 2، ان اول بیت وضع للناس۔ نمبر 3، کنتم خیر امت اخرجت للناس، قل اعوذ برب الناس۔ میں علماء کی موجودگی میں کہنا چاہتا ہوں ختم نبوت کے پروانوں دیوانوں، اس میں کیا اللہ دینا چاہتے ہیں؟ آواز آتی ہے کتب قرآن پہ ختم، کتب قرآن پہ ختم، امت اسلام پہ ختم، امت اسلام پہ ختم، مرکزیت کعبے پہ ختم، مرکزیت کعبے پہ ختم، ربوبیت خدا پہ ختم ہے، نبوت مصطفیٰ پہ ختم ہے۔ کیا کہا؟ اور نعرہ دے کوئی لاؤ یار کو صحیح طریقے سے۔ نعرہ تکبیر، ختم نبوت، عقیدہ حیات النبی، عقیدہ حیات النبی، کئی بچ شروع ہو جائیں گے۔ عظمت صحابہ، ہاں، نعرہ تکبیر، ہاتھ بلند کر کے نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت، خطیب پاکستان مولانا محمد رفیق جامی صاحب۔ ختم نبوت کی حفاظت پورے اسلام کی حفاظت ہے، پورے دین کی حفاظت ہے، اور ختم نبوت کی حفاظت یہ جہاد ہے، اور اس جہاد کے اندر جو مر جائے گا وہ شہید ہے، اس کو اللہ کی رحمت بھی مل جائے گی، محمد کی شفاعت بھی مل جائے گی۔ ختم نبوت کی حفاظت والا مشن، ختم نبوت کی حفاظت، یہ مشن ہے صدیق اکبر کا، یہ مشن ہے فاروق اعظم کا، عثمان و علی طلحہ زبیر، 1,24,000 پیغمبروں کا یہ مشن ہے، صحابہ کا یہ مشن ہے، تابعین کا یہ مشن ہے۔ اس مشن کے لیے امام ابو حنیفہ کا جنازہ جیل سے نکلا، علامہ ابن تیمیہ کا جنازہ جیل سے نکلا ہے۔ اس مشن کے لیے میرے دوستو بزرگوں، آپ پڑھتے چلے جائیں، علم الدین تختہ دار پہ لٹکتا ہے، غازی ممتاز حسین پھانسی کے تختے کو چوم لیتا ہے۔ یہ مشن حضور کی ختم نبوت کی حفاظت کا مشن، عطا اللہ شاہ بخاری کا مشن ہے، مولانا خان محمد کا مشن ہے، یوسف بن نوری کا مشن ہے، یہ مفتی محمود کا مشن ہے۔ آواز نہیں آ رہی؟ یہ مفتی محمود کا مشن ہے، یہ سارے مسلمانوں کا مشن ہے۔ اس مشن کو انشاءاللہ جاری رکھیں گے، ایک بھی جب تک مسلمان زندہ ہے حضور کی ختم نبوت پر آنچ نہیں آنے دی جائے گی۔ ہاتھ کھڑا کر کے بتاؤ مجھے، کوئی مائی کا لال، کوئی مائی کا لال
دیوانوں کے ہوتے ہوئے حضور کے ختم نبوت میں ترمیم نہیں کر سکتا۔ ترمیم ہے جو ہو فرعون میں ان کو خدا کہہ دوں یہ مشکل ہے، جو ہو دجال میں ان کو انبیاء کہہ دوں یہ مشکل ہے، مجھے زنجیر پہنا دو، سولی پہ لٹکا دو، مگر میں راہزن کو رہنما کہہ دوں یہ مشکل ہے۔ تاجدار ختم نبوت، یہ مشن جاری رہے۔ اور مولانا انور صاحب میں ایک جملہ کہتا ہوں، دو مرشد ہمارے بیٹھے ہیں، ہمیں کوئی لالچ، کوئی طمع، کوئی دھونس اور دھاندلی اس مشن سے باز نہیں رکھ سکتی۔ آواز نہیں آئی آپ کی؟ اس مشن سے ہمیں کوئی نہیں روک سکتا۔ لگا ہوں میں جملہ کہنے، پیر جی میں لگا ہوں جملہ کہنے، توجہ سے سن لینا۔ اس مشن پر ہم قائم ہیں، کھڑے ہیں، زندگی اسی پہ لگائیں گے۔ کوئی دھونس دھاندلی، کوئی لالچ، کوئی طمع، اس لیے کہ میرے بزرگ نہ بکے ہیں، نہ جھکے ہیں، نہ دبے ہیں۔ کیوں مولانا انور صاحب؟ کیوں؟ یہ سارے علماء بازار مصطفیٰ میں بک چکے ہیں۔ نہیں مجھے مزہ ہی نہیں آیا، نہیں مجھے مزہ آیا، پھر کہو ذرا سبحان اللہ۔ ہمارا سودا ہو چکا ہے بازار مصطفیٰ میں، ہمارا سودا ہو چکا ہے بازار مصطفیٰ میں۔ ہری ہے شاخ تمنا ابھی جلی تو نہیں، دبی ہے آگ جگر کی مگر بجھی تو نہیں، جفا کی تیغ سے گردن وفا شہروں کی کٹی ہے برسر میدان مگر جھکی تو نہیں۔ سبحان اللہ، جاؤ لاہور، ماشاءاللہ، دہلی دروازہ، 40 آدمی برات لے کر ایک دلہا جا رہا ہے۔ سبحان اللہ، سنو، دلہا جا رہا ہے، آگے تڑ تڑ کی آواز آ رہی ہے، گولی چل رہی ہے مال روڈ پر۔ ماں پوچھتی ہے یہ گولی کس چیز کی ہے؟ انہوں نے کہا اماں لوگ حضور کی عزت پہ قربان ہو رہے ہیں، لوگ حضور کی رسول پر، حرمت رسول پر، حرمت رسول، آواز نہیں آ رہی، آواز نہیں، حرمت رسول پر، آواز نہیں آئی، حرمت رسول پر، حرمت رسول پر۔ اماں یہ حضور کی عزت پہ جوانیاں لٹا رہے ہیں۔ توجہ میری طرف، بیٹے نے سہرہ پہنا ہوا ہے، گانا پایا ہوا ہے، جا رہے ہیں دلہن لین واسطے۔ ماں کہنے لگی پتر ہے، پتر ہے، لوگ حضور دی عزت قربان ہو رہے ہیں، میں چاہنی ہے کہ تو بھی حضور دی عزت قربان ہو جا۔ میں چاہتی ہوں کہ تو بھی حضور کی عزت پہ قربان ہو جا۔ میں تمہیں دودھ معاف نہیں کروں گی۔ سعادت مند بیٹا میری طرف، سعادت مند بیٹا، بختور بیٹا، ہار اتارتا ہے، گانا اتارتا ہے، اور ماں سے دعا لے کر جب جانے لگا، ماں نے ایک جملہ کہا، سنو بندند والو، ماں نے ایک جملہ کہا، بیٹا میں قیامت والے دن تیری شادی کروں گی اور تیری برات میں مصطفیٰ کو بھی بلاؤں گی۔ 80 سال کے بابے سے لے کر، مولانا عمر صاحب 80 سال کا بابا، 5 سالہ بچہ اس کے کندھوں پہ بیٹھا ہے۔ ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت، بیٹا بھی قربان، 80 سالہ بابا بھی قربان، ثابت کر دیا ختم نبوت وہ مشن ہے۔ 80 سال کے بابا سے لے کر 80 سال کے بابا سے لے کر 5 سال کے بیٹے تک اس مسئلے پہ ہم قربانی دے سکتے ہیں، کمپرومائز نہیں کر سکتے ہیں۔ آواز نہیں آئی ذرا، کمپرومائز ہے؟ تیرے سر کے سوا سجتا بھی کہاں، لولاک کا تاج بھلا۔ سبحان اللہ کہیں بلند آواز سے۔ مولانا انور صاحب نے مجھے آدھا گھنٹہ دیا ہے، مولانا کو پتہ ہے کہ 1.5 گھنٹے بعد میرا گلا کھلتا ہے۔ آواز نہیں آئی ذرا، بلند آواز سے بولو۔ پھر اس کانفرنس کے اندر، پھر میں نے کانفرنس کہہ دی، اس اجتماع کے اندر ہم بیان کرنے کے لیے نہیں آتے، بیٹری چارج کرانے کے لیے آتے ہیں۔ آواز نہیں آئی، آواز نہیں آئی ذرا۔ تیرے سر کے سوا سجتا بھی کہاں،
لولاک کا تاج بھلا، اے صلی علی یہ شان تیری، اے صاحب تخت و تاج نبی۔ سنو ذرا، او بھائی کو ہور کٹا نہ کھولی جانا یار، کو 3 مہینے جلسہ کرنے نے آنے، سبحان اللہ کہو ذرا۔ تاجدار ختم نبوت، میرے ول ویکھو، حضور نے ایک دن صحابہ، اسٹیج سے لگ رہا ہے بھائی مولانا حضور نے بلا لیا صحابہ نے، ادھر آؤ میرے ول ویکھو، باقی رہ گئے میرے 80 منٹ۔ حضور نے بلا لیا، سجنوں میرے پیاروں صحابیوں میرے قریب آ جاؤ۔ قریب آ گئے، جب آ گئے نا تو پھر مجھے نقشہ کھینچ لے جاؤ۔ قاری فضل محمود صاحب، مسجد نبوی یہ تو بتا سما وہ کیسا پیارا ہوگا، صحن میں آقا بیٹھے ہوں گے، گرد صحاب کا حلقہ ہوگا۔ بزم نبوت میں، مولانا انور صاحب، بزم نبوت میں صدیق بھی، فاروق بھی، عثمان و علی بھی، چاروں یار ستارے ہوں گے، بیچ میں چاند چمکتا ہوگا۔ ہاتھ کھڑا کر کے سبحان اللہ کہو۔ اور تو نے اپنے دروازے پر، اور ٹھہر ذرا، اور تو نے اپنے دروازے پر وہ بچے بھی دیکھے ہوں گے، جن بچوں نے اکثر پیار سے آپ کا دامن تھاما ہوگا۔ جی کہو یار، آواز نہیں آ رہی یار، سبحان اللہ کہو ذرا۔ وہ پچھلا سال ساڑھا کرونے چ نہ گیا یار، کاٹے چ ہون صحیح ہے، سبحان اللہ کہو ذرا۔ میں کیا کہنا چاہتا ہوں، توجہ کرنا۔ سارے جمع ہو گئے، اب سننا ذرا، سارے جمع ہو گئے، آپ نے فرمایا تم نے میرا زمان نہ پایا، ادھر ادھر نہیں دیکھنا، تم ٹھہر یار، ٹائم تھوڑا ہے، مجھے ذرا ایک بات، اور ٹھہر یار، ایک منٹ ٹھہر ذرا، میں سارے کام کر دینا انشاءاللہ، توڑا بھی کام سارے کر دیں گا، میں نے ذرا تھوڑے طور لائیں گے مولانا صاحب۔ جمع ہو کیسے آپ نے فرمایا میرے ساتھیوں تم نے میرا زمان نہ پایا، ٹھیک ہے جی، تم نے والضحیٰ کی سیاہ زلفوں کو دیکھا، والضحیٰ کے حسین جمیل چہرے کو دیکھا، تم نے حسین و جمیل چہرے کو دیکھا، واللیل کالی اور سیاہ زلفوں کو تم نے دیکھا، یہ صحابہ کو حضور کہے، تم نے میری سیاہ زلفوں کو دیکھا، علم نشرہ کا روشن سینہ دیکھا، ما زاغ البصر کی پرکشش آپ نے آنکھوں کو دیکھا، والقمر کی پیشانی کو دیکھا۔ میرے سجنوں میرے ساتھیوں، تم نے ذروں کو آفتاب بنتے ہوئے دیکھا، تم نے موتیوں کو گوہر بنتے ہوئے دیکھا، تم نے موتیوں کو گوہر بنتے ہوئے دیکھا، اور تم نے قطروں کو سمندر بنتے ہوئے دیکھا۔ آواز نہیں آ رہی ہے؟ تم نے قطروں کو سمندر بنتے ہوئے دیکھا۔ او میرے ساتھیوں، تم نے میری انگلیوں سے پانی کے چشمے ابلتے ہوئے دیکھے، تم نے چاند کو 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا، تم نے کلام الہی زبان مصطفیٰ سے سنا، تم نے کینکروں کو کلمہ پڑھتے ہوئے سنا ہے، توجہ نہیں آپ کی، تم نے کلمہ پڑھتے ہوئے کینکروں کو سنا ہے، پھر تم ایمان لائے، میں تمہیں ایک مبارک دیتا ہوں، صحابہ کو کہہ رہے میں تمہیں ایک مبارک دیتا ہوں، اور جو تمہارے بعد آئیں گے بن دیکھے کلمہ پڑھیں گے، بن دیکھے کلمہ پڑھیں گے، بن دیکھے آنسو بہائیں گے، بن دیکھے تڑپتے ہوں گے، نہیں بن دیکھے اتنے بڑے اجتماع میری
عزت و عظمت کے لیے کریں گے. کوئی سکوٹر پر آئے گا, کوئی کار پر آئے گا, کوئی پیدل آئے گا, دیوانہ وار آئیں گے. جو تمہارے بعد آئے, قاری فضل صاحب, جو تمہارے بعد آئیں گے بن دیکھے بچے قربان کریں گے, بن دیکھے خود جانے قربان کر دیں گے, بن دیکھے جیل کے اندر چکیاں چلائیں گے, بن دیکھے جیل میں چکیاں چلائیں گے, چھالے پڑ جائیں گے, کوڑے کھائیں گے, مقدمات ان پہ ہوں گے, بن دیکھے وہ سب کچھ قربان کر دیں گے. میں تمہیں ایک مبارک دیتا ہوں, بعد میں آنے والوں کو میں محمد 7 مبارکیں دیتا ہوں. نعرے تکبیر, تاج و تخت ختم نبوت. خیر و قاری صاحب ذرا, فراش کے کتو نہیں پہنچے, فراش کے کتو, تم میرے نبی کی تصویریں بناتے ہو, تم میرے نبی کے کارٹون بناتے ہو, میرے نبی کے خاکے بناتے ہو, کبھی قرآن جلاتے ہو. سنو فراش کے کتو, فراش کے ملونو, فراش کے بے ایمانو, خاکے بناتے ہو, تم خود خاک ہو جاؤ گے, تمہارے عوان و انصار خاک ہو جائیں گے. قیامت کی صبح تک محمد عربی کی عظمت کا پرچم لہراتا رہے گا. کروٹیں دنیا کی تیرا کسر ڈھا سکتی نہیں, کروٹیں دنیا کی تیرا کسر ڈھا سکتی نہیں, آندیاں تیرے چراغوں کو بجھا سکتی نہیں. وآخر دعوانا